الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ نمبر 2 بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں سیرت النبی پارٹ 1 بیان ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور بعد کی برکات جو دیکھنے کو ملی تھی اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور آپ کی ولادت کے بعد جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد خواجہ عبداللہ کا نکاح کب ہوا، یہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کب ہوا اور کس طرح ہوا، وہاں تک کی سیرت بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد خواجہ عبداللہ کا نکاح عام الفیل کے چند روز پیشتر، عام الفیل کے چند دن پہلے، جب آپ کے والد ماجد کی عمر 24 سال کی تھی، آمنہ بنت وہب سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نکاح کے کچھ دن بعد آپ کہ والد کو عبد المطلب ملک شام بغرض تجارت بھیجتے ہیں، اور خواجہ عبداللہ اپنے والد کے حکم پر ملک شام بغرض تجارت جاتے ہیں۔ کا نکاح کے کچھ دن ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم خواجہ عبداللہ ملک شام بغرض تجارت جاتے ہیں اپنے والد عبد المطلب کے حکم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اماں جان کے پیٹ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان حضرت آمنہ حاملہ تھی، اور خواجہ عبداللہ ملک شام سے واپسی کے دوران مدینۃ المنورہ میں رہ کر وہیں بیمار پڑتے ہیں۔ آپ کے والد خواجہ عبداللہ اس بیماری کی خبر اپنے ابا جان عبد المطلب کو بھیجتے ہیں۔ عبد المطلب اپنے بڑے بیٹے حارث کو خواجہ عبداللہ کی تیمارداری کے لیے اور خواجہ عبداللہ کو صحیح سلامت بحفاظت مدینۃ المنورہ سے مکہ لانے کے لیے حارث کو بھیجتے ہیں، اپنے سب سے بڑے بیٹے کو۔ حارث کو مدینہ پہنچنے سے پہلے خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اپنے رشتہ دار بنو نجار کی قبرستان میں مدفون ہو جاتے ہیں۔ ادھر حارث مدینہ سے مکہ واپس آتے ہیں، اس روح فرساں خبر سناتے ہیں۔ عبد المطلب غمزدہ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان کی بطن میں ہے، مادر شکم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، جس سال ہاتھی والوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ کے مشہور خاندان ہاشمی گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے۔ صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ خواب میں دیکھتی ہے
بلکہ ایک فرشتہ آتا ہے، ایک فرشتہ آ کر آپ کی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام احمد ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ امی جان آپ کا نام احمد رکھتی ہے۔ اور ابو الفدا کی روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، آپ کا دادا جان آپ کا نام محمد رکھتا ہے۔ لوگ بطور تعجب پوچھتے ہیں، آپ اپنے قبیلے کے مروجہ نام کو چھوڑ کر آپ نے نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب جواب دیتا ہے کہ میرا یہ پوتا دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایع قرار پائے، دنیا بھر کے لوگ اس کی تعریف کریں۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام محمد رکھا۔ ابن سعد سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اور بچوں کی پیدائش میں ان کی ماں سے جو آلائش اور گندگیاں نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ آلائش نہیں نکلتی ہے، وہ گندگیاں نہیں نکلتی ہے آپ کی پیدائش کے وقت۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کو دودھ پلانے کے متعلق دو قول ہیں کہ ابتدائی ولادت سے لے کر 7 دن تک ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا آپ کو دودھ پلاتی ہے۔ اس کے بعد 8ویں روز عرب کے دستور کے مطابق بنو سعد کا قافلہ آتا ہے اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی سپرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دودھ پلاتی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابتدائی ولادت سے لے کر 7 دن تک آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو دودھ پلاتی ہے، اس کے بعد حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دودھ پلاتی ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دودھ پلاتی ہے۔ اور رضاعت کے دوران، پچھلے ویڈیو میں بتلا چکا ہوں، رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد برکات دیکھتی ہے، برکات کی ایسے مناظر دیکھتی ہے کہ حیران اور دنگ رہ جاتی ہے۔ 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دودھ پلاتی ہے۔ جب 2 سال مکمل ہوتا ہے آپ کو دودھ چھڑایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکۃ المکرمہ آتی ہے، اور دل میں یہ خواہش ہے، دل میں یہ چاہت ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ کاش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اور ہم اس کی پرورش کرتے، کچھ دن اور ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، یہ بچہ رہتا۔ چونکہ رضاعت کے دوران حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جو برکات دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، برکات کے جو ایسے مناظر دیکھے ہیں، اس وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے دل میں خیال ہے کہ کاش کی کوئی دن یہ بچہ ہمارے ساتھ اور رہتا، اور پرورش کرنے کا موقع ملتا، اور بھی ان کی خدمت کرنے کا موقع ملتا۔ حلیمہ سعدیہ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، خیال آ رہا ہے۔ اس خیال سے وہ مکۃ المکرمہ جاتی ہے۔ ادھر مکۃ المکرمہ میں وبائی امراض پھیلی ہوئی تھی کہ مکۃ المکرمہ میں وبائی امراض ہے، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رہے، کچھ اور دن میری پرورش میں رہے، میری دیکھ ریکھ میں رہے، میں چاہتی ہوں، اور مجھے مکۃ المکرمہ کی وبائی امراض کا خطرہ ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہی تمنا تھا، یہی آرزو تھی، کاش کہ کوئی دن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کرنے اور دیکھ ریکھ کرنے کا موقع اللہ مرحمت فرماتا۔ اللہ نے ان کی اس چاہت کو قبول فرمایا۔ الغرض حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے پھر اپنے قبیلے، اپنے گھرانے کے اندر لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے ابھی دودھ 2 سال کی مدت میں آپ کو چھڑایا جاتا ہے، آپ کا دودھ چھوٹ چکا ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں ہیں۔
تقریباً آپ کی عمر جب 4 سال ہوئی، ایک روایت کے مطابق جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی، واقع شق صدر پیش آتا ہے، سینہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ، جس کی تفسیر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں یوں مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچوں کے ہمراہ، اپنے رضائی بھائی اور بنو سعد کے کچھ بچوں کے ہمراہ آپ کھیل رہے تھے۔ جبرائیل امین آتے ہیں، آپ کو ان بچوں کے درمیان سے اٹھا کر زمین میں سلاتے ہیں، آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، سینہ سے دل مبارک کو نکالا جاتا ہے اور دل کے اندر ایک لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا نکالتا ہے، اور جبرائیل امین فرماتا ہے یہ شیطان کا حصہ ہے، اور سونے کی تشت میں رکھ کر ان کے دل مبارک کو دھلا جاتا ہے، زمزم کے پانی سے، آب زمزم سے دھلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں بننے والے تھے، 40 سال کی عمر جب ہونے والی تھی، آپ کو نبوت سے سرفراز اللہ فرمانے والا تھا، اس لیے اللہ رب العزت بچپن سے ان کی صفائی کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کر رہے ہیں، تقوی و طہارت سے لبریز کر رہے ہیں۔ الغرض حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس بچے دوڑ کر جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے رشتہ دار دوڑ کر آتے ہیں مارے گھبراہٹ کے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہشت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ پوچھا جاتا ہے، وہ ساری تفصیل بتلاتے ہیں۔ یہ ایک سفید پوش آدمی آیا، انہوں نے میرا دل چاک کیا، پوری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ الغرض حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ڈر جاتی ہیں، اسی ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر مکہ المکرمہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی سپرد کرنے کے لیے لاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ حضرت آمنہ کی سپرد کر کر وہ اپنے قبیلے میں واپس چلی جاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی آغوش میں ہے، 5 سال کی مدت آپ کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزری ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں گزری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، 5 سال کی عمر ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں، ان کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 سال یا کچھ ماہ اپنی والدہ ماجدہ کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوتی ہے، 6 برس ہوتی ہے، آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے متوفی شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مکہ سے مدینہ المنورہ جانے کا ارادہ کر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور حضرت ام ایمن کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مکہ سے مدینہ المنورہ جا رہی ہے اپنے متوفی شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے۔ اور مکہ المکرمہ سے مدینہ کی جو مسافت ہے وہ تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت، مدینہ المنورہ جانے کی مسافت۔ الغرض حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور ام ایمن کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکہ سے مدینہ جا رہی ہیں، اور مدینہ پہنچ کر تقریباً 1 ماہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ رہتی ہے اور واپس ہوتی ہے، اور واپسی کے دوران سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بیمار پڑتی ہے، بیماری کی شدت اس طرح بڑھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال مقام ابوا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، مقام ابوا میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی بیماری کی شدت اتنی بڑھتی ہے کہ مقام ابوا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، مقام ابوا میں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔
جب آپ پیٹ میں تھے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی، 6 سال کی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا. الغرض سایہ پر سایہ اٹھتا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آتے ہیں. عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت فرماتے تھے. جس طرح عبد المطلب آپ کے ابا خواجہ عبداللہ سے محبت فرماتے تھے، اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ عبداللہ کو چاہتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بیٹوں اور تمام پوتوں سے زیادہ چاہتے تھے. ابن ہشام کی روایت ہے کہ عبد المطلب کے لیے صحابہ کے سائے میں صحن کعبہ میں فرش لگتا تھا، اور ان کے بیٹے عبد المطلب کی عظمت کی وجہ سے فرش کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی فرش کے اوپر بیٹھے سوائے عبد المطلب کے. عبد المطلب اس فرش کے اوپر بیٹھا کرتے تھے. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، ابھی بچپنا ہے، آپ کی عمر کم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرش پر بیٹھ جایا کرتے تھے. عبد المطلب کے بیٹے آپ کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتے. جب عبد المطلب کی نگاہ پڑتی کہ آپ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتار رہے ہیں فرش سے، عبد المطلب فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، لخت جگر کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان نرالی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بیٹھاتے، فرش پر بیٹھاتے، آپ کے پیٹ کو سہلاتے، آپ کے نقل و حرکت کو دیکھتے. عبد المطلب بے حد چاہتے تھے. جس طرح آپ کے ابا جان خواجہ عبداللہ کو چاہتے تھے، اسی طرح اپنے پوتے محمد کو چاہتے تھے. تمام بیٹوں تمام پوتوں سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے، تمام پوتوں سے زیادہ آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال ہوئی، 8 سال کچھ ماہ، 2 ماہ کے قریب عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے. عبد المطلب اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا انتظام کر چکے تھے. اپنا بیٹا خواجہ ابو طالب کو وصیت کر چکے تھے، میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی باغدور تم سنبھالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میرے بعد تم کرنا، اس کی دیکھ ریکھ تم کرنا، اس کی حفاظت تم کرنا، اپنے بیٹوں سے زیادہ انہیں چاہنا، اپنے پلکوں پر اٹھا لینا، اپنے بیٹوں سے زیادہ انہیں محبت کرنا. سونا تو اپنے قریب انہیں سلانا، رات میں انہیں قریب سلانا، اور کبھی اپنی نظروں سے انہیں اوجھل نہیں ہونے دینا. عبد المطلب خواجہ ابو طالب کو وصیت کر رہے ہیں. مرنے سے پہلے وصیت کر کے خواجہ عبد المطلب دنیا سے گئے. الغرض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا ہے، خدا کی شان دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم پیدا فرمایا. جب آپ اپنی ماں کی پیٹ میں تھے ابا جان کا سایہ اٹھ چکا. جب 6 سال کی ہوئے تو والدہ ماجدہ کا سایہ اٹھ چکا. جب 8 سال کی ہوئے تو دادا جان کا سایہ سر سے اٹھ چکا. خدا کی شان دیکھیے، جس کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، بہت اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھے، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھے، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا. ہر سایہ یوں سر سے اٹھتا چلا گیا، ہر سایہ یوں سر سے اٹھتا چلا گیا. سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. والد کا سایہ، والدہ کا سایہ، دادا جان کا سایہ سر سے اٹھتا گیا. سایہ پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد خواجہ ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں. اب خواجہ ابو طالب اپنی بیٹوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، آپ سے الفت فرماتے ہیں. اور عبد المطلب نے جو خواجہ ابو طالب کو وصیت کی تھی، آپ کے اور چچا تھے. عبد المطلب بے حد ذی ہوش اور عقل مند انسان تھے،
اور چچا کو وصیت فرما سکتے تھے، مگر عبد المطلب نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ خواجہ ابو طالب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، عبداللہ کے سگے بھائی ہیں، ایک ماں سے ہیں، اپنے بھتیجوں کو چاہیں گے جس طرح عبداللہ کو چاہتے ہیں۔ ابو طالب آپ کو بے حد محبت کرتے ہیں، بے حد چاہتے ہیں، اپنے پلکوں پر بیٹھائے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ رات کو سوتے ہیں تو اپنے پہلو میں سلاتے ہیں، اپنے بغل میں سلاتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال ہوتی ہے، خواجہ ابو طالب تجارت پیشہ تھے۔ خواجہ ابو طالب ملک شام بغرض تجارت جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پرورش میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں چھوڑ کر خواجہ ابو طالب کو جانا گوارا نہیں ہے، کہیں بھتیجے کی دل شکنی نہ ہو جائے، کہیں بھتیجا ٹوٹ نہ جائے، کہیں بھتیجا کو تنہائی کا احساس نہ ہو، اپنے ابو کا احساس نہ ہو۔ اس لیے خواجہ ابو طالب ملک شام بغرض تجارت جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جا رہے ہیں اور خواجہ ابو طالب کا قافلہ مقام تیمہ کو پہنچا۔ تو جب خواجہ ابو طالب کا قافلہ مقام تیمہ کو پہنچا، وہاں بحیرہ ایک راہب، بعض روایت کے اندر آتا ہے یہ یہودی عالم تھا، بعض روایت کے اندر آتا ہے یہ نصرانی راہب تھا، واللہ عالم بالصواب۔ تو اس راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خواجہ ابو طالب کے قافلہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور کتب قدیمہ کی پیشن گوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی آخر الزماں کی کچھ علامت وہ راہب آپ پر دیکھتے ہیں، نبی آخر الزماں کی کچھ علامت دکھتی ہے۔ اور بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا سے مخاطب ہو کر فرماتے یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب فرماتے یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ راہب آپ کے چچا سے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فرماتے کیوں نہیں، میں ان سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ الغرض بحیرہ فرماتا ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، توریت اور انجیل میں جو نبی آخر الزماں کی علامت بتلائی گئی ہے، پائی جا رہی ہے، دکھنے کو ملی ہے، آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھیے، آپ ملک شام نہ جائیے، ملک شام کے اندر اس کا دشمن ہے، یہود اس کا دشمن ہے، یہودی انہیں قتل کر دیں گے، اس سے یہیں سے واپس لے جائیے، آپ آگے مت جائیے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ خواجہ ابو طالب وہیں سے تجارت کے سامان کو بیچ کر اس سفر میں بے حد منافع ہوا، وہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ غلاموں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ بھیج دیتے ہیں، اور خواجہ ابو طالب آگے جاتے ہیں ملک شام تجارت کی غرض سے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر شام خواجہ ابو طالب کے ہمراہ، جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوتی ہے، ملک شام جاتے ہیں آپ اپنے چچا کے ہمراہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں واپس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صداقت کا لوگوں نے سفر کے دوران بذات خود معائنہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الامین الصادق ہو گیا۔ مکہ المکرمہ کے اندر آپ کو محمد کے نام سے کم پکارا کرتے تھے، زیادہ زیادہ الصادق الامین کا لقب سے آپ کو پکارا کرتے تھے۔ آپ کی دیانت اور صداقت اور آپ کی امانت، آپ کی خوش معاملگی کا شہرہ پورے ملک عرب میں ہو چکا تھا۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تک آپ کی صداقت و امانت اور خوش معاملگی کا شہرہ ان تک پہنچی۔ آپ کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تک آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، آپ کا خوش اخلاق ان تک پہنچی۔ محترم سامعین، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت اور دیانت حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تک پہنچتی ہے۔
یہ قبیلے بنو اسد کی ایک معزز خاتون تھی، مالدار تھی۔ اس سے پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی، ان کے 2 شوہر وفات پا چکے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے عمرا اور رئیس لوگوں نے نکاح کا پیغام بھی بھیجا، مگر حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے انکار کر چکی تھی۔ بڑے بڑے عمرا اور روسا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی خبر آپ تک پہنچتی ہے، آپ سے چھپی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت اور دیانت کی خبر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تک پہنچتی ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے بھتیجا قطیمہ کے معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امر کا اظہار فرماتی ہے کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی مال تجارت کو لے کر ملک شام جائے۔ بڑی معزز خاتون تھی، مالدار تھی، عراق، ملک شام، یمن اپنے کارندوں کے ذریعے سے مال تجارت کو بھیجا کرتی تھی اور اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارت کیا کرتی تھی، اور بطور مضاربت انہیں کچھ حصہ دیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور صداقت کی خبر ان تک پہنچی تو اپنے بھتیجے قطیمہ کے معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مال تجارت کو شام لے جائے، اور میں اوروں کو جو معاوضہ دیتا ہوں اس کا ڈبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان بھی مقصود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت اور دیانت کی جو خبر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو سنی تھی، امتحان ہو جائے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے حکم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی اس پیشکش کو قبول فرماتے ہیں، اور ملک شام کے لیے دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب شروع ہو رہا ہے۔ سفر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا میسرہ کو تاکید سے بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت پر نظر رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرے، اور سفر کے دوران جو عجیب و غریب واقعہ پیش آئیں، جو معجزات پیش آئیں، اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں میسرہ کو دکھنے کو ملے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بیان کرے۔ یہ امتحان ایک آزمائش تھا۔ بطور امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بغرض تجارت بھیج رہے ہیں ملک شام، مال تجارت کو لے کر۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ان کا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ جب شام کے قریب پہنچتے ہیں، ایک سمعہ پہنچتے ہیں، نستورہ راہب سے ملاقات ہوتی ہے، اور نستورہ راہب وہی پیشین گوئیاں فرماتے ہیں جو اس سے پہلے مقام تیمہ میں بحیرہ نے جو پیشین گوئیاں کی تھی نبی آخر الزماں کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پیشین گوئیاں نستورہ، وہی پیشین گوئیاں فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں پچھلی کتاب توریت اور زبور میں جو نبی آخر الزماں کی جو علامت بتلائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ علامت موجود ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ کی صداقت و امان اور دیانت کا مشاہدہ بذات خود میسرہ جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا غلام ہے مشاہدہ کرتے ہیں، اور سفر سے واپس ہونے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران جو معجزات پیش آئے تھے، اور جو عجیب و غریب واقعہ پیش آئے تھے، اور جو امانت و دیانت اور صداقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشاہدہ کیا، میسرہ نے جو مشاہدہ کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بتلایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت کو دیکھ کر نفیسہ نامی ایک عورت کو، اپنی سہیلی کو، نفیسہ نامی اپنی سہیلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح کے پیغام دے کر بھیجتے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے
کہ آپ کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب کو پیغام دے کر بھیجتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کئی قریش کے عمراء اور مالداروں نے، قریش کے روسا نے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ہر ایک کے پیغام کو ٹھکرایا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملہ کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، نفیسہ کے ذریعے، حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب کے ذریعے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو یہ پیغام سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب راضی ہوتے ہیں اور قریش اور رؤسائے مضر اس نکاح میں شریک ہوتے ہیں۔ قریش کے لوگ اور رؤسائے مضر اور خواجہ ابو طالب آپ کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 25 سال کی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے، آپ کی پہلی شادی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہو رہا ہے، اور کتنے سال کی عورت سے؟ آپ کو پتا ہے کتنی سال کی عورت سے؟ 40 سال کی عورت سے۔ 40 سال کی عورت آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ 40 سال یہ بوڑھی ہونے کی علامت ہے، 40 سال کی عمر یہ آخری عمر ہے۔ لوگ کہتے ہیں مان جائیے اس رسول پر جو پہلا نکاح فرما رہے ہیں 40 سال کی عورت سے، اور وہ بیوہ عورت سے جس کے دو خاوند ہو، جو 2 خاوند ہو، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خاوند والی عورتوں سے پہلا نکاح فرما رہے ہیں، 40 سال والی عورتوں سے، جبکہ آپ کی عمر ابھی 25 سال کی ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرماتے ہیں، آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہیں سب سوائے ابراہیم کے ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے، سوائے ابراہیم کے آپ کا ایک صاحبزادہ ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے یہ اولاد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام اولاد عبداللہ، قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔